امریکہ اور اسرائیل نے مل کے کس طرح سے ایران کے اوپر حملہ کیا اور اس کا جو نقصان امریکہ اور اسرائیل کو پہنچا وہ ایک تاریخ ساز حقیقت بن چکی ہے۔ دنیا اس چیز کے اوپر ریسرچ کرے گی اور تاریخ اس چیز کو بتائے گی کہ کتنی بڑی غلطی کی ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ تھی اس میں اسرائیل اور امریکہ نے، کیونکہ ایران کا وہ تمام چیزیں اس نے حاصل کی ہیں جو وہ برسوں سے حاصل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن دنیا کی معاشی پابندیاں اس قدر سخت تھیں اس کے اوپر کہ وہ تمام چیزیں وہ حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی امریکہ اور اسرائیل نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس نے پھر وہ تمام چیزیں حاصل کر لی جو کہ اس کا ایک خواب تھا، بلا شبہ اس میں ایران کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ایران نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ ایران نے وہ تمام چیزیں حاصل کی ہیں جو شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کو اتنی جلدی وہ مل جائیں گی، اور سب سے اہم جو چیز اس نے حاصل کی وہ اسٹیٹ آف ہارموز کا کنٹرول ہے۔ اسٹیٹ آف ہارموز آج کے ماڈرن دنیا میں، جدید دنیا میں ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے لیے لائف لائن ہے۔ دنیا کی تقریباً 20 یا 25% جو آئل اور انرجی کی ترسیلات ہیں وہ اسٹیٹ آف ہارموز سے ہوتی ہیں۔ سعودی عرب، قطر، یو اے ای، بحرین، اردن وغیرہ کی تمام جو ٹرانسپورٹیشن ہے انرجی کے سیکٹر میں وہ تمام اسٹیٹ آف ہارموز کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ اس نے اسٹیٹ آف ہارموز کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جو کہ جنگ سے پہلے ایک انٹرنیشنلی آزاد پانیوں میں تجارت ہوتی تھی جس کا کوئی کنٹرول ایران کے پاس نہیں تھا۔ دوسرا جو اس نے سب سے اہم چیز حاصل کی وہ اپنے جو فورن ایسٹ سے جو کہ منجمد کر دیے گئے تھے ڈفرینٹ ممالک میں، اس نے وہ حاصل کر لیے ہیں۔ تیسرا، اب اس کو 2 مہینے کے لیے یعنی کہ 60 ڈیز کے لیے امریکہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا تیل اور گیس جو ہے ایکسپورٹ کر سکتا ہے، دنیا میں وہ بیچ سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی اس کی کامیابی ہے، کیونکہ بہت عرصے سے اس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی تھی۔ وہ دنیا میں اپنی جو گیس اور تیل کی تنصیبات ہیں ان کو وہ فریلی جو ہے وہ نہیں بیچ پا رہا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کے اس نے اپنی جو کامیابی ہے اس کو دنیا میں اس کی دھاک بٹھا دی ہے۔ اس سے پہلے دنیا کو یہ لگتا تھا کہ ایران جو ہے وہ پابندیوں میں جکڑا ہوا ملک ہے، وہ کتنی کو بھی کامیابی حاصل کر لے گا، لیکن اس جنگ کے بعد اب دنیا ایران کو ایک بہت بڑے پلیئر کے طور پہ دیکھے گی، اور ایران نے یہ چیز ثابت کر دی ہے۔ اب آتے ہیں ذرا امریکہ اور اسرائیل کے نقصان کی طرف کہ اس نے نقصان کیا برداشت کیا ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ سپر پاور ہوتے ہوئے بھی اسٹیٹ آف ہارموز کا کنٹرول ایران سے نہیں چھڑوا سکا۔ اس کا یہ بھی نقصان ہوا ہے کہ اس کے تمام اتحادی عرب ممالک جو ہیں وہ انڈر اٹیک تھے، یعنی کہ ایران نے ان کے اوپر اٹیک کیا لیکن امریکہ کسی بھی طرح سے ان کی مدد نہیں کر سکا۔ تیسرا سب سے بڑا جو اس کو نقصان ہوا کہ دنیا میں جو اس کی کریڈیبلٹی تھی وہ ختم ہو گئی۔ صدر ٹرمپ جو ہے وہ بار بار اپنے الائز کو یہ کہتے رہے کہ آپ آئیں ہماری یہاں پہ مدد کریں، لیکن کوئی بھی الائی جو ہے ان کا اتحادی وہ ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ یہ امریکہ کا سب سے بڑا نقصان تھا اس کی ساکھ کے لیے۔ اب آتے ہیں ذرا اسرائیل کے نقصان کی طرف۔ اسرائیل میں ابھی ریسنٹلی ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس میں اسرائیل کے تقریباً 92% لوگ، 92% لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ متفق دکھائی دیتے ہیں کہ یہ جنگ ایران جیت چکا ہے اور اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ کمزور ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا فیلئر ہے اور اس میں بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے اسرائیل نے، چاہے وہ مالی بھی ہو چاہے وہ جانی بھی ہو۔ بلا شبہ ایران کا بھی نقصان ہوا ہے بہت زیادہ، لیکن اسرائیل جو کہ اپنے آپ کو ایک ایسے ملک کے طور پہ ریپرزینٹ کرتا رہا ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقتیں ہیں ان میں سے، اس کا اتنا نقصان ہو جانا یقینی بات ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور یہ نیتن یاہو کی جو سیاست ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اب۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے اوپر برملا تنقید کر رہا ہے۔ امریکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر تنقید کر رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے ہمیں اس جنگ میں پھنسا دیا جس کی وجہ سے ہماری کریڈیبلٹی بھی لوز ہوئی ہے اور ہمارا جو کریکٹر تھا دنیا میں اس کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جے ڈی وینس جو کہ امریکن نائب پریزیڈنٹ ہے وہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اسرائیل نے ہمیں پھنسا دیا، اور اسرائیل کو وہ دبے الفاظ میں اب تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اسرائیل کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ امریکہ ہی واحد وہ ملک ہے جس نے ہمیشہ آپ کی ہیلپ کی، لیکن آج جب وہ ڈیل کر رہے ہیں ایران کے ساتھ تو آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بار بار تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یقینی بات ہے اس سے ان کے جو تعلقات ہیں وہ پہلے جتنے مضبوط نہیں رہے ہیں، اور اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب امریکن عوام جو ہے، خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے، وہ اسرائیل کے لیے کسی بھی صورت
نرم گوشہ نہیں رکھتی ہے، بلکہ وہ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا ہے، اس نے نسل کشی کیا ہے غزہ میں، اور لبنان میں بہت معصوم لوگوں کو اس نے قتل و عام کر دیا ہے، اس نے قتل و غارت کی ہے اس کی۔ تو یہ وجہ ہے کہ اب اسرائیل کا اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے کہ اس کا سب سے بڑا اتحادی جو ہے اس سے ناراض ہو گیا، اور ایران نے اتنا بڑا گین کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اس کے کبھی خواب میں نہیں تھی وہ بھی ان کو وہ مل گئی ہیں، اور اسرائیل نے یقینی بات ہے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ تو اس جنگ میں اگر کوئی ونر ہے تو یقینی بات ہے وہ صرف اور صرف ایران ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ونر اگر کہتا ہے تو نہ تو دنیا اس کو تسلیم کرے گی، اور نہ ہی دنیا اس چیز کو اب مانتی ہے۔